میری دعا ہے کہ قدرت کاملہ آپ پہ خوش ہو، آپ کے اپنوں پہ خوش ہو، اور آپ کو اور آپ کے اپنوں کو اپنی امان میں، اپنی رحمت کی چھاؤں میں رکھے۔ میرا نام محسن اکرم ہے۔ ہم آن لائن ڈیئر سیریز کو لے کے چل رہے ہیں۔ ہم تمام تر امتحانات کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ لوگ ان لوگوں کے ایکولنٹ کمپیٹ کر سکیں جو لوگ ریسورسز والے ہیں اور جن لوگوں کے پاس وسائل وغیرہ ہیں۔ تو ہم بغیر وقت برباد کیے آغاز کرتے ہیں اپنی اسلامک سٹڈیز ایم سی کیو سی پریپریشن کے لیے۔ آپ کو اس سے اچھا کانٹینٹ نہیں ملے گا، شاید میرا پہلے بھی میں نے کہا تھا شاید میرا ویژول بہت اچھا نہ ہو، لیکن کانٹینٹ آپ کو اس سے اچھا نہیں ملے گا۔ بسم اللہ پڑھ کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا 501واں سوال نمبر ہے، ہو واز ورقہ بن نوفل؟ آپ کو پتا ہے کہ ورقہ بن نوفل وہ موصوف تھے جنہوں نے سب سے پہلے پروفٹ پیس بی اپون ہم کی پروفٹ ہوڈ کو اسرٹیفائیڈ کیا تھا۔ یہ ایک انجیل کے یا تورات کے بہت بڑے مفکر تھے جنہوں نے ایک ایسے رسول کے بارے میں پڑھا تھا جو کہ بعد میں آئے گا، اور جو کہ پھر انہوں نے کنفرم کیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمٹمز دیکھے تھے اور مہر نبوت دے کے تصدیق کی تھی کہ آپ ہیں نبی۔ ٹھیک ہے، ورقہ بن نوفل تھے کزن آف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، the first wife of Prophet peace be upon him and the mother of 2 sons from بیعت رضوان was made to take the revenge of حضرت عثمان۔ آپ کو پتا ہے کہ جب حضرت عثمان صلح کے لیے گئے تو پھر یہ ان کی شہادت کی افواہ پھیلی، تو آپ نے بیعت رضوان جو ہے نا وہ لی تاکہ جو ہے نا وہ حضرت عثمان کی اس شہادت جو کہ ایک افواہ تھی اس کا بدلہ لیا جا سکے۔ ریئل نیم اگر آپ کو یہ پوری بات کا نہیں پتا تو میری اسی سیریز کی ون لائنر سیریز کی یعنی اسی اسلامک سٹڈیز کی سیریز کے اندر آپ جائیں گے، سی ایس ایس پی ایم ایس اسلامک سٹڈیز، تو وہاں پہ ہم نے بیٹلز آف اسلام کور کی ہوئی ہیں، آپ کب دیکھ سکتے ہیں۔ ریئل نیم آف سلطان صلاح الدین ایوبی واز یوسف تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کا صحیح نام، ریئل نام۔ کنکورر آف افغانستان واز عامر بن عبداللہ تھے، افغانستان کو فتح کرنے والے۔ عذرا واز دا ٹائٹل آف بی بی مریم کا ٹائٹل عذرا تھا۔ بی بی مریم واز انڈر دا کیئر آف حضرت زکریا علیہ السلام۔ بی بی صفورہ دا وائف آف موسیٰ علیہ السلام واز دا ڈاٹر آف حضرت شعیب علیہ السلام۔ بی بی صفورہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی تھی۔ Who adopted Prophet موسیٰ علیہ السلام؟ جو ہے نا بی بی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اڈاپٹ کیا تھا۔ The bird crow is mentioned in Quran۔ کوا قرآن شریف کے اندر کوے کا ذکر ہوا ہے سورہ المائدہ کے اندر۔ Real name of ام المومنین ام سلمہ was ہند۔ ام المومنین ام سلمہ کا اصل نام ہند تھا۔ سورہ آف ہولی قرآن also known as قتل، کون سی قرآن شریف کی سورت ہے جس کو قتل بھی کہا جاتا ہے، قتل سورت بھی کہا جاتا ہے؟ وہ ہے سورہ محمد کو سورہ قتل بھی کہا جاتا ہے۔ سیکنڈ شارٹیسٹ سورہ آف قرآن، قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورت کا نام سورہ کوثر ہے، سب سے بڑی سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، اور دوسری سب سے چھوٹی سورت کا نام سورہ العصر ہے، اور یہ بھی 30ویں پارے کے اندر ہے۔ سورہ کوثر کے 2 3 4 سورتیں چھوڑ کے بعد میں ہے۔ سفر is a second month of Islamic calendar۔ آپ کو پتا ہے محرم، سفر دوسرا آ گیا، محرم سفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاول، جمادی ثانی، رجب، شعبان، شوال، رمضان، ذی قعدہ، ذی الحجہ، تو اس طرح سے یہ 12 ٹوٹل مہینے ہیں۔ نیڈل was invented by Prophet ادریس علیہ السلام نے سوئی ایجاد کی تھی۔ مرر واز انوینٹڈ بائی پروفٹ سلیمان علیہ السلام نے مرر کو شیشے کو ایجاد کیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک اور اہم کام کیا تھا۔ آج کل ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا، کور کیا، آج کل جو فلسطین کا ایشو چل رہا ہے نا دوستو، اس میں ایک مسجد ہے مسجد اقصی، وہاں پہ ایک ایشو چل رہا ہے۔ تو مسجد اقصی کس نے بلڈ کی تھی؟ وہ پروفٹ سلیمان علیہ السلام نے بلڈ کی تھی۔ برج واز انوینٹڈ بائی پروفٹ یوسف علیہ السلام۔ پروفٹ یوسف کے بارے میں ہم کافی ڈیٹیل سے پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ سینٹ رابعہ بصری، رابعہ بصری کے بارے میں کافی آپ نے سنا ہوا ہے۔ وہ پیدا ہوئی تھی 96 ہجری، جو کہ 713 اے ڈی عیسوی بنتا ہے، اور یہ بصرہ عراق کے اندر پیدا ہوئی تھی، اور 801 اے ڈی کو
یہ بصرہ عراق کے اندر ہی فوت ہوئی تھی. دوستو میں اس کو دوبارہ ریکال کر دوں، جو ہے نا وہ واقعہ کربلا 661 میں ہوا تھا. پھر بنو امیہ آئے تھے. بنو امیہ جو ہے نا وہ 661 سے لے کے 750 تک رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 713 کے اندر بنو امیہ جب وہاں پہ حکمرانی کر رہے تھے تو بصرہ عراق کے اندر رابعہ بصری پیدا ہوئی تھی. 2 times کلمہ طیبہ is mentioned in قرآن. اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ کلمہ طیبہ قرآن شریف میں کتنی مرتبہ آیا ہوا ہے تو I hope کہ آپ آسانی سے اس کا جواب دے لیں گے. Which Muslim country has highest Hajj pilgrims؟ تو وہ ہے انڈونیشیا کے سب سے زیادہ حجاج ہوتے ہیں. What is تحلیل؟ تحلیل ہوتا ہے recitation of first کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھنے کو تحلیل کرنا کہتے ہیں. سورہ الکہف means the cave. الکہف کا مطلب ہوتا ہے غار. امام شافی was born in 767 AD. امام مالک was born in 711 AD. The duty of حضرت میکائیل، جو ہمارے فرشتے ہیں جبرائیل، اسرائیل، اسرافیل، میکائیل، اور ایک تھا اور عزازیل جس کے بارے میں ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا. The duty of میکائیل is، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ He is responsible for rain and wind. ان قرآن کتنے ٹائپس کے نیبرز کے بارے میں بات ہوئی ہے؟ There are 3 types of neighbor. ان کے حقوق کے بارے میں بات ہوئی ہے، رشتہ دار اور دوسرے انجان وغیرہ. اس طرح سے پروفٹ لوط علیہ السلام اور پروفٹ یوسف علیہ السلام، یہ دونوں نبی ایسے ہیں جن دونوں کا ذکر قرآن شریف کے اندر 27 مرتبہ آیا ہے. ابراہیم علیہ السلام جنہیں خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، خلیل اللہ، ان کا ذکر قرآن شریف کے اندر 69 ٹائمز آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام قرآن شریف کے اندر 136 ٹائم ان کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا. اور the speaker of prophets، خطیب الانبیاء، کس نبی کا لقب ہے، کس نبی کا ٹائٹل ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کا ٹائٹل ہے. and the tomb of prophet یحییٰ علیہ السلام کہاں پہ ہے؟ دمشقس، سیریا کے اندر ہے. حضرت عمر embraced اسلام ان 616 AD میں حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تھا. اربعین is a book of hadith in which there are 40 hadiths. اربعین وہ حدیث کی کتاب ہے جس کے اندر 40 احادیث ہوتی ہیں. ان جنگ یمامہ most of حافظ قرآن was martyred. جنگ یمامہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان ہوئی تھی. لیلۃ القدر is better than 1000 months. لیلۃ القدر کی جو رات ہے، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایج آف حضرت عثمان when he embraced اسلام، جب انہوں نے اسلام قبول کیا حضرت عثمان غنی نے تو ان کی عمر 34 سال تھی. ان کو حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہے نا وہ دعوت دی تھی کہ آپ اسلام قبول کریں، تو انہوں نے آؤٹ رائٹلی، یہ ایک بہت انفلوئنس والے بندے تھے، تو انہوں نے اسٹریٹ آؤٹ رائٹلی اسلام قبول کر لیا تھا. The grave of ایوب علیہ السلام is in عمان. آج کی ڈیٹ میں جہاں پہ عمان ہے وہاں سلالہ یا سلسلہ کچھ اس طرح سے جگہ ہے، وہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر ہے. حضرت بلال حبشی is buried in، حضرت بلال حبشی کی قبر سیریا کے اندر ہے. اسلام کے اندر مقلد کا مطلب ہوتا ہے فالوور یا پیروی کرنے والا. ایونٹ آف مباہلہ is mentioned in آل عمران. دوستو یہ نا عیسائیوں کا نجد سے ایک ڈیلیگیشن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقات کو ایک ایونٹ آف مباہلہ کا نام دیا گیا ہے. یہ سورہ آل عمران کے اندر بیان کیا گیا ہے. 5 صورتیں قرآن شریف کی ایسی ہیں جو کہ الحمدللہ کے لفظ سے سٹارٹ ہوتی ہیں. لینڈ ٹیکس امپوزڈ آن نان مسلمز کلٹیویٹرز اینڈ لینڈ لارڈز. جو نان مسلم ملک کے اندر ایسا بندہ ہوتا ہے جو زراعت کے پیشے سے منسلک ہوتا ہے نا، اس پہ لینڈ ٹیکس لگتا ہے جس کو خراج کہتے ہیں. نیم آف دا ہارس آف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام اشجر تھا، ASHJAR اشجر.
Which prophet of Allah loved horses? अल्लाह के वो कौन से रसूल थे जो कि घोड़ों से प्यार करते थे? He was हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नेवी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हजरत अमीर मुआविया ने बहरी फौज का नेवी सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था माशरे के अंदर। हजरत तलहा गॉट 70 इंजरीज इन गजवा ओहद। हजरत तलहा को कितनी इंजरीज आई थी गजवा ओहद के अंदर? द आंसर इज 70 इंजरीज। बिगेस्ट हिपोक्रेट इन मदीना वाज अब्दुल्ला बिन अबी था सबसे बड़ा मुनाफिक मदीना के अंदर। गैम्बलिंग वाज बैंड इन इस्लाम इन 4 हिजरी। फोस्टर सिस्टर ऑफ हॉली प्रॉफिट हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो कौन सी 2 बहनें थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? वैसे तो हमें पता है कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हैड नो सिबलिंग्स, कोई भी उनका डायरेक्ट रिश्तेदार नहीं था, तो मतलब फैमिली में से बेटियां तो खैर थी, बेटे नहीं थे। तो फोस्टर सिस्टर्स थी 2 उनकी, एक अमीना थी और एक शीमा थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। हजरत अब्दुल मुतलिब सजेस्टेड नेम मोहम्मद, और मोहम्मद का मतलब है अप्रिशिएटेड, तारीफ किया गया। अब्दुल मुतलिब थे जिन्होंने आपका नाम मोहम्मद सजेस्ट किया था। प्रॉफिट गेव टाइटल सैयदुन निसाउल आलमीन, किसको दिया था? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो को उन्होंने सैयदुन निसाउल आलमीन का टाइटल दिया था। फर्स्ट प्रिस्क्राइबर ऑफ वही इन मक्का, सबसे पहले वही को प्रिस्क्राइब करने वाले, लिखने वाले कौन थे मक्का के अंदर? शर्जील इब्ने हसना कुंदी थे वो। Who gave suggestion to dig trench around the city of Makkah in the war of खंदक? जो जंग हुई थी खंदक की, या ट्रंच की वॉर जो हुई थी, उसके अंदर किसने सजेस्ट किया था कि भाई आप एक ना, हम लोग एक जो है ना वो ट्रंच को डिग अप कर लेते हैं, एक ना खंदक खोद लेते हैं? He was हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7वीं वाइफ का नाम था हजरत ज़ैनब बिनते जहश, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6ठी बीवी का नाम था हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ विच प्रॉफिट? ही वाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत लूत अलैहिस्सलाम कंटेम्परेरी कहते हैं हम असर होने को, हम ओहद होने को, एक ही वक्त में होने को। हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोनों एक ही वक्त में आए थे। Who used to write down every word of Prophet peace be upon him? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर वो मौसूफ थे जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर लफ्ज लिखा करते थे। Which is most authentic book of hadith? कौन सी किताब हदीस की सबसे अथेंटिक है? That is सही बुखारी। It's a combination of I think 6 books, ठीक है, और इसमें जो है ना मोस्ट मुस्तनद हदीसें हैं जो कि मोस्टली हजरत आयशा और हजरत वो जो बड़ा मशहूर रावी हैं उनसे मुताल्लिक है ज़्यादा हदीस इसमें। Who was appointed as a first काजी by अबू बकर? आपको पता है हमने पिछली वीडियो में बात की 32 में आप 632 में आप सल्लम का विसाल हुआ, 32 से लेकर 34 तक सबसे पहले जो खलीफा थे वो थे अबू बकर, ठीक है, और ये खुलफा राशिदीन में एक थे, और इन्होंने सबसे पहले किसको काजी मुकर्रर किया? ये खलीफा बने और सबसे पहले खलीफा जो काजी थे वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुकर्रर हुए। प्रेयर ऑफ इशराक, इशराक की नमाज कब पढ़ी जाती है? शॉर्टली आफ्टर द सनराइज। आपको पता है जब हम फजर पढ़ते हैं तो थोड़ी देर के लिए अक्सर लोग वहां पे बैठे रहते हैं ताकि सूरज निकल जाए और सूरज निकलने के बाद वो इशराक की नमाज अदा कर लें। कौन सी नमाज है जो कि ड्यूरिंग द वॉर अदा की जाती है? दैट इज नमाज खौफ, KHAUF, नमाज खौफ पढ़ी जाती है जंग के दौरान। Holy Prophet covertly preached Islam during first 3 years at the house of हजरत अरकम। रसूल सल्लम को बरसत मिली 610 के अंदर, ठीक है, आपको पता है 571 को वो पैदा हुए और 610 को उन्हें नबूवत मिल गई। तो पहले 3 सालों में उन्होंने, वो खुल के नहीं कर सकते थे प्रीच, तो कॉवर्टली छुप के प्रीच किया इस्लाम को पहले 3 सालों में। और इस दौरान जो इस्लाम का कला था जहां पे लोग आके पढ़ते थे या जहां से
اسلام کو پھیلایا گیا وہ حضرت ارقم کا گھر تھا، اسی لیے عام طور پہ آج کل کے اسکولوں کے نام دار ارقم وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام was blessed with twins at the age of 60۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو 60 سالہ عمر میں اللہ پاک نے ٹوئنز عطا کیے، اور وہ تھے حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، جو ہے نا وہ دونوں ٹوئنز، یہ دو پیغمبر تھے۔ پولیٹس on the direction of Roman governor ordered the execution of حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایگزیکیوٹ کیا تھا؟ That was the Politus۔ حضرت الیاس علیہ السلام prayed and it rained after 312 سالوں کے بعد، جب حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی تو اللہ نے 312 سالوں بعد وہاں پہ بارش نازل فرمائی۔ The prophet whose nation was the last one to suffer from divine punishment، وہ کون سے پروفٹ تھے جن کی قوم کو آخر میں ڈیوائن پنشمنٹ ملی؟ وہ حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام was sent to the people of Jordan۔ یحییٰ علیہ السلام جارڈن کے لوگوں کے اوپر آئے تھے، نبی بن کے مبعوث ہوئے تھے۔ وینا پتاکا، ساتا پتاکا، ابھی دھمن پتاکا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ بدھزم کی مذہبی کتابیں ہیں، ریلیجیس بکس آف پتاکا، جس کے ساتھ آئے گا آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ بدھزم سے متعلق ہے۔ صحابی whose face features were similar to Prophet Muhammad peace be upon him in Uhud، جنگ احد کے دوران وہ کون سے صحابی تھے جن کا فیس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مماثلت رکھتا تھا، مشابہت رکھتا تھا؟ وہ معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عبداللہ بن جبار was the commander of 50 archers at the Uhud mountain۔ آپ کو پتا ہے جنگ احد کیوں مسلمان ہارے؟ کیونکہ 50 تیر انداز احد کی پہاڑی پہ کھڑے کیے تھے، وہ مال غنیمت کے چکر میں نیچے آئے تو جنگ ہار گئے۔ The grave of Holy Prophet peace be upon him's father is in مدینہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی قبر مدینہ کے اندر ہے۔ The period between عیسیٰ علیہ السلام to Prophet peace be upon him، آپ کو پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پروفٹ تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو ان دونوں کے درمیان کا جو پیریڈ ہے اس کو کہتے ہیں پیریڈ آف فطرہ، FITRAH، فطرہ۔ The period of فطرہ is between the period of عیسیٰ علیہ السلام and the Prophet peace be upon him۔ محمد is called فارکالیت۔ فارکالیت in انجیل، انجیل کس پہ آئی تھی؟ ہم نے یہ والا آئی اور یہ والا آئی ان دونوں کو دیکھا تھا، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ آئی تھی نا، تو فارکالیت کے نام سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انجیل میں مخاطب کیا گیا ہے، اور فارکالیت کا مطلب ہوتا ہے one who gives comfort، وہ جو سکون فراہم کرے۔ Who dug up the grave of Prophet peace be upon him، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کس نے کھودی تھی؟ حضرت ابو طلحہ انصاری نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودی تھی۔ Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم spent his last days in the cottage of حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دن حضرت عائشہ کی کاٹیج میں گزارے تھے۔ There are 13 furs in a prayer۔ ہم اس میں ڈیٹیل بات کریں گے اپنی کمنگ ویڈیوز میں کہ کون کون سے ہوتے ہیں، بیکاز یہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا۔ From Makkah the cave of Hira is 3 miles and from Makkah the cave of Sor، غار سور 5 miles دور ہے۔ First foster mother was Subia، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی foster mother Subia تھی، who was the mother of حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ Prophet made his second journey to Syria، ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا کہ پہلی جرنی ٹو سیریا آپ نے ارلی ایج میں جو ہے نا وہ کیا تھا، پڑھا تھا، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو پچھلی ویڈیو دیکھیں۔ اور دوسرا جرنی جو سیریا کو کیا تھا تب آپ کی عمر 24 سال تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام and حضرت ہارون علیہ السلام were brothers، جو کہ حضرت موسیٰ ہیں وہ احد KSA کے اندر، احد سعودی عربیہ کے اندر دفن ہے، جبکہ جو حضرت ہارون علیہ السلام ہیں وہ اسرائیل کے اندر دفن ہے۔ ٹیکس آن ایگریکلچر عشر کہلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈائیڈ آن دا ماؤنٹین آف اباریم، جو اسرائیل کے اندر ہے۔
द वर्शिप प्लेस ऑफ ज़ोरोस्त्रियनिज्म वो है दारे महर, उसको कहते हैं ज़ोरोस्त्रियनिज्म की जो है ना वो वर्शिप प्लेस को, जहां पे वो इबादत करते हैं। द वर्शिप प्लेस ऑफ शिंतो रिलीजन, जो कि जापान का मजहब है और ये इस रीजन का मजहब है, वो है उस वर्शिप प्लेस ऑफ शिंतोइज्म है जिंजा। द वर्शिप प्लेस ऑफ सिख गुरुद्वारा है। द वर्शिप प्लेस ऑफ जूस को साइनागोग कहते हैं। द वर्शिप प्लेस ऑफ क्रिश्चियंस को हम कहते हैं चर्च। द वर्शिप प्लेस ऑफ मुस्लिम्स को मस्जिद कहते हैं। द रिदा वॉर्स वर फाउट बाय फर्स्ट कैलिफ, आपको पता है सबसे पहले कैलिफ कौन थे? अबू बकर थे। तो क्या हुआ जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो अबू बकर खलीफा बने, तो जो अरब ट्राइब्स थे ना उन्होंने उठना शुरू कर दिया, उन्होंने फाइट करना शुरू कर दी। तो जो रिदा वॉर स्टार्ट हुई जो है ना वही लोकल लोगों के खिलाफ, was started by Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला, the first caliph of Islam after peace be upon him. First translation of Holy Quran was in Latin. हमने पहले पढ़ा कि 1143 के अंदर सबसे पहले कुरान शरीफ की लातीनी जुबान में ट्रांसलेशन हुई, जो कि रॉबर्ट कैटन ने की थी, लेकिन यह ट्रांसलेशन प्रिंट हुई थी 1543 के अंदर। The first mosque on the earth is Masjid al-Haram. गजवा मोता वाज फाउट इन 8 हिजरी, जंग मोता 8 हिजरी में हुई थी। एंड डिसाइड हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड उम्मे कलसूम इज आल्सो माय मदर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलीमा के अलावा उम्मे कलसूम भी मेरी मदर है। सुलह हुदैबिया वाज साइंड फॉर 10 ईयर, 10 सालों के लिए। आपको पता है इससे पहले एक और इंसिडेंट हुआ था इसी हिजरी में, वो बैत रिजवान हुई थी। मैंने पहले भी बताया है, अगर आप ये सारी डिटेल जानना चाहते हैं तो ये हमारा एमसीक्यूज पार्ट है इसी सीरीज की, सीएसएस पीएमएस इस्लामिक स्टडीज सीरीज की। आप जो है ना हमारा सब्जेक्टिव पार्ट खोलेंगे तो वहां पे आपको ये सारी बातें बहुत डिटेल्स मिल जाएंगी, अब सारी गज़वात पूरी डिटेल मिल जाएगी, लेकिन हमने वो टॉपिक वाइज कवर किया हुआ। ये एमसीक्यूज के लिए पीपीएससी, सीएसएस, पीएमएस, एनटीएस, किसी भी सीएसएस में आपको पता है 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, तो इन तमाम एमसीक्यूज के लिए हम ये वाला पोर्शन लेके चल रहे हैं कि अगर आप इसमें से 10-15 नंबर भी ले लें तो वो पक्के नंबर हैं आपके। सो वी आर कैरिंग दिस एमसीक्यू। तो अगर आपने टॉपिक वाइज पढ़ना है तो इसी प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, सीएसएस पीएमएस अल करम स्कूल ऑफ थॉट खोले, उसके आगे प्लेलिस्टें बनी हुई हैं हर एक सब्जेक्ट की। आप अगर खोलेंगे तो मजीद आपको इस्लामिक स्टडीज की प्लेलिस्ट बने मिलेगी, उसके अंदर ये भी लेक्चर पड़े हुए हैं, इसको अलग भी रखा हुआ है, लेकिन वो कॉम्प्रिहेंसिव दूसरी अलग से पड़ी हुई, उसको खोलेंगे तो आपको टॉपिक वाइज हर एक चीज डिटेल से मिल जाएगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिन्होंने वो जो हमारी वॉर लड़ी थी स्पेन के लिए, वो कुर्दिश थे एक्चुअली ओरिजिनली। ड्यूरिंग द हॉली माइग्रेशन टू मदीना, मदीना में माइग्रेशन के दौरान वो कौन बंदे थे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जासूसी कर रहे थे, स्पाई कर रहे थे? वो सरका बिन सजिल थे। विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह हैज मिनिमम एज, हैड मिनिमम एज? प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे कम उम्र थी तमाम तर अंबिया में से। प्रॉफिट लूत वाज पेरेंटल नेफ्यू ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम, जो प्रॉफिट इब्राहिम थे वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के चचा लगते थे। द लास्ट रूलर ऑफ उमैयाद डेंसिटी, आपको पता है उमैयाद कब स्टार्ट हुए? वाक़या करबला हुआ 661 के अंदर, और यहां से उमैया आगे बनु उमैया, और ये कब तक रहे? 750 तक रहे। हमने इसको पहले भी पढ़ा हुआ। तो आखिरी रूलर कौन थे? वो मरवान सेकंड थे। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा बिलोंग टू बनी जोरा ट्राइब। तो सवाल ये आएगा कि हजरत आमिना किस कबीले से मुतल्लिक हैं? तो बनी जोरा कबीले से मुतल्लिक थी। अतीक, ये जो टाइटल था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस कंपेनियन को मिला था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को। Jews call the son of Allah to हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, जैसे कि ईसाई कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, Jews कहते हैं हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। Which prophet was contemporary to ईसा अलैहिस्सलाम? ईसा अलैहिस्सलाम का हम असर, हम ओहद, हम जमाना कौन से नबी थे? हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम।